बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और ये है ईद स्पेशल शो। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, ईद मनाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं होता कि छुट्टी मना ली जाए, घरों में आराम कर लिया जाए या अपने इर्द गिर्द के अपने बच्चों को ईदी दे दी जाए, बल्कि ईद का मतलब तो ये होता है कि लबों के ऊपर, चेहरों के ऊपर मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं और वो लोग जो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं उनसे मुलाकात की जाए और उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाया जाए। आज ईद का दिन हम ऐसे ही बच्चों के साथ मनाएंगे कि जिनकी ज़िंदगी में कुछ महरूमियाँ तो हैं लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े हैं। वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं और उनकी ऊंची उड़ान के लिए उनकी मदद कौन कर रहा है, उन चेहरों से भी हम मिलेंगे। आज हम मौजूद हैं गुडविल कनीज़ फाउंडेशन में। गुडविल कनीज़ जो ऑर्फनेज है, यहाँ पे बच्चे, यतीम बच्चे रहते हैं और वो किस तरह से रहते हैं आप अपने इस प्रोग्राम में आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले हम इनकी मुंतज़मीन से मिलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इनके सरपरस्त आला मेजर मोहम्मद सलीम ज़िया और उन्हीं के साथ उनकी मिसेस तशरीफ़ रखती हैं जो हैं डॉक्टर कनीज़ सलीम ज़िया साहिबा, जो कि चेयरपर्सन हैं। और ये इस ऑर्फनेज को किस तरह से चलाते हैं, कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं और कौन कौन लोग हैं जो कि इस ऑर्फनेज को चलाने में इनकी मदद करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कनीज़ साहिबा, आपसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। किस तरह से ये ख्याल आया या ये कह लीजिए कि ज़िंदगी के कौन से मोड़ के ऊपर आपको ये लगा कि आपने अपने बच्चों के अलावा भी किसी दूसरे बच्चे की जो है वो कफ़ालत करनी है? ये शुरू से ही मेरी आदत में ये चीज़ थी कि मैं मतलब गरीब लोगों की हेल्प करना, जो जैसे मेड्स घर में काम करती हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, इस तरह के काम करना। फिर कुछ अरसे के बाद मेरी बेटी ने ये मेरे नाम से ही ये गुडविल कनीज़ फाउंडेशन की बुनियाद रखी और वो तो खैर वो काम कर ही रहे थे। और फिर साथ हम जो थे ना ऑर्फनेजेस को विज़िट करते थे, क्योंकि तरह तरह के लोग मिलते, तरह तरह की स्टोरियाँ जब आती हैं आपके सामने तो फिर आप सोचते हैं कि हमें कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो इसी तरह हमने भी फिर जो है ना काफ़ी ऑर्फनेजेस थे, कुछ अरसा उनको हेल्प आउट भी करते रहे, जाके विज़िट भी करते रहे, उनके प्रॉब्लम भी देखते रहे, उनको सॉल्व भी करते रहे। लेकिन जैसे हम चाह रहे थे कि ऑर्फन बच्चों को पढ़ा लिखा कर, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी कहते हैं कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो मैं कहती हूँ इन बच्चों को भी पढ़ा लिखा के किसी ऐसी सीट पे खड़ा किया जाए कि ये लोगों के घरों में काम ना करें। जैसे बच्चियाँ आपने देखा होगा, गरीब बच्चियाँ जैसे यतीम हो गए या किसी की माँ फौत हो गई या बाप की डेथ हो गई, तो बच्चे फिर इस तरह रुलते हैं। तो वही बच्चे हमारे पास हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनको पढ़ा लिखा के कुछ बना सकें। तो अभी फिर उसके बाद जो था ना, हमने माँ बेटी, मेरी बेटी है डॉक्टर सना सलीम, असल में मेन जो क्रेडिट है उसी को जाता है, फाउंडेशन की बुनियाद उसी ने रखी, लेकिन हम उसके बैग पे ज़रूर थे। लेकिन ये वाला जो ऑर्फनेज का प्रोसेस था वो मैंने फिर बेटी को कहा कि जब हम मुतमईन नहीं हैं, काफ़ी ऑर्फनेजेस को हमने काफ़ी अरसा मतलब है कि उनको हर तरह से हेल्प आउट किया और चाहा कि इन लोगों को अच्छे तरीके से स्कूल में भेजा जाए, लेकिन इस तरफ कोई नहीं जाता। वो कहते नहीं, इन बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, घरों में पढ़ाया जाए। तो मैं कहती हूँ कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उन्हें मतलब है कोई देखेंगे कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को समझना है, टीचर से बात कैसे करनी, नॉलेज कैसे लेना है, क्योंकि कल को अगर वो पढ़ लिख के कहीं जाते हैं तो वो तो इंटरव्यू भी नहीं कर दे सकते। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि इन बच्चों को पहले घर में पढ़ाया, इनको ला के, उसके बाद फिर हम डिफरेंट जो थे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे उनको विज़िट किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इतने बच्चे हैं। उस वक्त हमारे पास 20-25 बच्चे थे। ठीक है। अच्छा मेजर सलीम, आपकी तो अपनी भी औलाद है, लेकिन जब हम इरशाद नबवी है कि घरानों में सबसे अजीम घर वो है कि जिसके घर में यतीम की कफ़ालत की जाती है, तो आप साहिब औलाद थे लेकिन आपने फिर ये सोचा कि आपने यतीम की भी कफ़ालत करनी। ये सोच आपकी ज़िंदगी के कौन से मोड़ पर आपके हिस्से में आई? मैं तो जो ना पहले आर्मी में 23 साल नौकरी की, वहाँ से रिटायर हुआ, फिर सिविल में जो 17-18 साल नौकरी की और मैं भी जॉब पे ही था। तो ये जो है ना जब इन मशवरा किया हमने आपस में, और मेरी बेटी ने कहा कि जी हम पहले तो अब बता दिया आपको जो है ना कनीज़ साहिबा ने कि जी हमने पहले जो है ना दूसरों की मदद करते थे। फिर हमने जब देखा कि जी जिस तरीके से हमारे बच्चे पढ़े हैं, मैं एक नौकरी पेशा बंदा था, जो जॉब वाला बंदा। पहले आप डिफरेंट ऑर्फनेजेस में अपना हिस्सा डालते थे, लेकिन उससे आप मुतमईन नहीं थे। उससे हम मुतमईन नहीं थे। उन बंदों को देखा जाके किस तरीके से रह रहे हैं, तो हमने देखा कि उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो भी ठीक नहीं है, उनकी तालीम भी नहीं,
کہ ان کو بچے پڑھانے جو ہے نا ان کو ٹیچر پڑھانے آ رہے ہیں وہاں پہ 2 کمرے ہیں اس کے اندر 50 بچے رہ رہے ہیں. تو ہم نے بندوں کو ان کو کہا کہ بھائی اس کی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں کوئی اور بڑا گھر لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی وہ گھر ہمارے نام پہ. میں نے کہا ہم خرید نہیں رہے, ہم آپ کو کرائے پہ لے کے دیں گے. تو وہ اس نے کہا نہیں جی وہ جو کنٹریکٹ بھی میرے نام پہ ہوگا اور آپ کا اس میں کوئی لین دین نہیں ہوگا. میں کہ ہم نے آپ کی سپورٹ کرنی ہے, ہم آپ کو گائیڈ کرنا ہے, ہمارا لین دین اتنا ہی ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو یہی ہمارا جو موٹو تھا کہ جب ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیے. میری 3 بیٹیاں, تینوں ڈاکٹر الحمدللہ. بیٹا جو ہے نا وہ بھی جاب کر رہا ہے اور اپنا بزنس بھی چلا رہا ہے چھوٹا موٹا, جو BBA اس نے کیا ہوا ہے. تو ہم نے اگر اپنی بچیوں کو پڑھا لیا جاب میں ہوتے ہوئے, میں نے ان کو پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھایا, رفاع یونیورسٹی میں تینوں پڑھی ہیں بیٹیاں. تو باقی کی جو بچے ہیں جن لوگ نہیں پڑھا سکتے, جو ہے نا غریب ہیں, اور یہ موٹو وہی جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے, اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بندے نے یتیم کی کفالت کی جنت میں میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا. بہت اچھی آپ کی خوبصورت سوچ ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنے اس مقصد میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کامیاب ہوں. ڈاکٹر کنیز, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک سفر تو آپ نے شروع کر لیا, اور بلا شبہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پر بہت حسین سفر آپ کا ان بچوں کے ساتھ گزر بھی رہا ہے, لیکن یقیناً کچھ دشواریاں بھی ہوں گی, ڈونرز کی کمی ہوگی یا کسی اور قسم کی جو مشکلات ہیں جو آپ ہمیں بتانا چاہیں. وہ تو ہوتی ہیں کہ بھئی جیسے آپ نے کوئی پروجیکٹ شروع کیا ہے تو اس میں مطلب اکنامکلی تھوڑے سے ایشو آتے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی سے ہمیں اس میں سے گزارا. لوگوں نے بہت ہمیں کہا کہ جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ویسا کیوں کر رہے ہیں. بہت سارے کویشچن لوگ کرتے تھے کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, بچے آپ کے سارے مطلب ماشاءاللہ کا سکسیسفل ہیں, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو ہم کہتے تھے کہ بھئی وہ تو ہیں ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے, لیکن ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے کہ اللہ کے مخلوق کے لیے بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم کچھ کام کر سکیں. تو سب سے مین پروجیکٹ ہماری فاؤنڈیشن کا جو سب سے پہلا پروجیکٹ ہے وہ آرفنیج ہے. تو اس میں ہم نے بچیوں کو رکھا ہوا ہے. یہ کافی بچے, کچھ بچے ایسے ہیں جن کے دونوں ماں باپ نہیں, کچھ بچے ایسے ہیں جو جن کے فادر نہیں ہیں, کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں. تو ان بچوں کو ہم لوگ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے کسی طرف لگایا. میری دعا بھی ہوتی ہے, میں نماز بھی پڑھتی ہوں تو میں ان کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جیسے میرے بچے کامیاب ہوئے, اللہ پاک یہ بھی میرے بچے اللہ ان کو بھی کامیاب کرے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ روٹین ہے ان کی ڈیلی کی, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے ان کو مصروف رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں آپ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, صبح ہمارے بچے شروع سے ہم جو ہے نا ایک سب سے پہلی ٹریننگ ہے کہ نماز ضرور پڑھیں. فجر کی نماز ہے, یعنی 5 نمازیں سارے بچے پڑھتے ہیں. اس کے جیسے صبح اٹھے, نماز پڑھی, ناشتہ کیا, اسکول کا ٹائم ہو گیا, تیار ہوئے, وین آ گئی, اسکول چلے گئے. اس کے بعد جب اسکول سے آتے ہیں تو آنے تک ان کا کھانا دوپہر کا تیار ہوتا ہے. آتے ہیں, ہاتھ منہ دھوتے ہیں, ظہر کی نماز پڑھتے, ساتھ ہی پھر وہ کھانا لگ جاتا ہے, کھانا کھاتے ہیں. پھر 1 گھنٹہ ان کا ریسٹ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹہ بیٹا ریسٹ کر لیں. اس کے بعد پھر 3:30 بجے قاری صاحب آ جاتے ہیں. پھر وہ 2 سے 2.5 گھنٹے ان کو پڑھاتے ہیں. جب وہ جاتے ہیں پھر تھوڑا سا مطلب درمیان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مطلب آگے پیچھے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کھیل لے, جو ایکٹیویٹی کرنی ہے آدھا گھنٹہ 40 منٹ دیتے ہیں, کر لیں. اس کے بعد پھر ٹیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیفرنٹ کلاسز کے ڈیفرنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں جو ان کو گھر آ کے پڑھاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری باری ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں, کیونکہ اتنے سارے ٹیچر ہم افورڈ نہیں کر سکتے, جتنے کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. کچھ والنٹیئرز بھی آتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور ہم خود بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں, یعنی ٹائم دے کے, کیونکہ ہمارا صبح سے لے کے رات تک ہم 10-11 بجے تک یہاں ہوتے ہیں. تقریباً 11-11:30 میں واپس جاتے ہیں ہم دونوں. بچیوں کی اسپیشل کیا فرمائش ہوتی ہے عید کے روز؟ عید کے روز وہی ہوتا ہے کہ جیسے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے صبح مطلب صبح سویرے کیا لینا, کیا کھانا ہے ناشتے میں, تو پھر وہ بتاتے ہیں. پہلے دن تو وہ سوئیاں ہی ہوتی ہیں, میٹھی سوئیاں ہوتی ہیں, اور کھیر ہوتی ہے. وہ رات کو, کھیر تو رات کو ہی بن جاتی ہے, اور جو وہ سویاں ہوتی ہیں وہ صبح بنتی ہیں. اور دوسرا جو چاٹ ہے, جو اس طرح کی چیزیں جو ان کو پسند ہوتی ہیں وہ پھر اسی دن بنتی ہیں. دوپہر کا کھانا جو ہوتا ہے وہ ان کی مرضی کا ہوتا ہے, وہ انہوں نے کیا کھانا ہے, بریانی ہے, قورمہ ہے, اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. کیونکہ بچیاں ہیں سب, تو عید کے کپڑوں کے حوالے سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ فرشی شلوار ہونی چاہیے, لہنگے ہونے چاہیے, وہ ساتھ جاتی ہیں. جو شاپنگ ہوتی ہے نا ان بچیوں کی, وہ ہم ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں
کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خود دیکھیں پسند کریں, کپڑے جوتے یہ اپنی پسند سے لیتے ہیں, اور ان کو 3-3 دن کے 3-3 جوڑے لے کے دیتے ہیں ہم عید پہ نا. پہلے دن کا جو وہ فینسی ہوتا ہے, اس اگلے دن کا کس طرح کا ہے وہ ان کی مرضی کا ہوتا ہے, تیسرے دن کا کس طرح کا وہ ان کی مرضی کا ہوتا ہے, اور تیسرے دن پھر ہم ان کو باہر لے کے جاتے ہیں کسی مطلب پارک میں لے گئے, اور اس کے بعد واپسی پہ کسی ہوٹل میں کھانا کرا دیتے ہیں کہ بھائی کھانا آج ہم باہر کھانا کھائیں گے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ ان کو بالکل سیم لائک جیسے اچھے گھروں میں بچوں کو ماحول دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اور عید کے دن سے نیکسٹ ایک دن کھانا میرے گھر میں ہوتا ہے, اس سے اگلے دن میری بیٹی کے گھر میں ہوتا ہے, ثنا کے گھر میں. تو یعنی ان کا ماحول جو ہے نا جیسے ہمیں اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں, مس نہ ہو جائے یہاں کی, ہاں اس وجہ سے وہ تو وہ بڑے مطلب جیسے گرمیوں کی چھٹیاں ہوتے ہیں تو ہم ان کو کشمیر لے کے جاتے ہیں, مری لے کے جاتے ہیں. مطلب پچھلے سال ہم کشمیر لے کے گئے تھے 1 ہفتے کے لیے. مری جو ہوتا ہے مری کا 1 سے 2 دن کا ٹرپ ہوتا ہے. تو ابھی بھی ثنا کہہ رہی تھی کہ ماما ابھی چھٹیاں ہوں گی نا, پوچھیں کدھر جانا ہے ہم نے. تو وہ اس طرح کے ٹرپ ہوتے ہیں ہمارے. ڈاکٹر کنیز اور میجر سلیم, اب ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا آرفنیج دکھائیں, بچوں سے ملوائیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن عید کی رونقیں کس طرح سے لگی ہیں آپ کے آرفنیج میں. یہاں پر کچھ بچیاں ہیں جو کہ ان بچوں سے ملنے کے لیے آئی ہیں اور کچھ گفٹس لے کر آئی ہیں. آپ تو یہ آپ کا معمول ہے, گھر والوں نے آپ کو کہا یا آپ اپنے شوق سے یہاں آتی ہیں بچوں سے ملنے کے لیے؟ ہم یہاں بچوں کی جو ہے وہ خوشی کے لیے آئے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ گفٹس لے کر جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ فیل کر سکیں. ہمیں کسی نے فورس نہیں کیا یہاں پہ آنے کے لیے, یہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم اپنی خوشی سے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم ان کو خوش دیکھ سکیں. اگر یہ خوش ہوں گے تو ہم بھی خوش ہوں. تو کیا کیا گفٹس لے کر آئے ہیں, اور گفٹس خریدنے کے لیے جو پیسے ہیں وہ آپ جمع کرتے ہیں خود سے یا پھر آپ ڈونیشنس لیتے ہیں؟ ابھی یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. اسے ہم نے کچھ اپنی فیملی سے کچھ اپنی پاکٹ منی دی ہے اور چوڑیاں وغیرہ یہی سب کچھ لے کر آئے ہیں. تو کہاں سے خریداری کی اور بچوں سے بھی پوچھا کہ انہیں کیا چیزیں پسند ہیں؟ ہم لوگوں نے زیادہ تر اپنی خریداری راجہ بازار یہیں راولپنڈی سے کی ہے, اور بچوں کی پسند کے مطابق چوڑیاں, ہیئر بینڈز, مہندی, اسٹکرز, اس طرح کی چیزیں لے کر آئے ہیں. موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے آپ کو ان بچوں سے ملنے یا ان کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ یہ ایکچولی ہمارے سینئرز آئے تھے, ان کی ویڈیوز ہم نے دیکھی تو اسی سے ہم موٹیویٹ ہوئے اور ادھر آ گئے. اس طرح پری پلان کوئی نہیں تھا, بس ایسے ہی. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ آرفنیج ہو سکے ہم وزٹ کریں گے رمضان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور عید کے حوالے سے آپ کیا چاہتی ہیں کہ مزید بچوں کے لیے اور کیا کیا جائے, لوگوں کو کیا پیغام دیں گی جس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں دیگر لوگ بھی کریں؟ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عید مناتے ہیں, ہم خوشیاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تو یہ سب بچے بھی ڈیزرو کرتے ہیں. تو سب کو چاہیے کہ وہ آئیں, ان سے ملیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ اٹھیں, تاکہ یہ بچے جو ہے وہ خوشی محسوس کریں اور ان کے ساتھ اپنے عید کے دن کو بھی سیلیبریٹ کریں تاکہ بچے بہت زیادہ خوشی محسوس کریں. بس ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں, جس طرح اپنے بچوں کے لیے کرتے اس طرح ان کا بھی حق ہے ان کے لیے بھی کریں. میں بس یہی کہوں گی کہ اپنی خوشیوں میں ان بچوں کو بھی شامل کریں, اور جتنا ہو سکے, زیادہ نہیں, جتنی بھی کم ہو سکے آپ اپنا حصہ ڈالیں ان کی خوشیوں میں. اور یہ انہوں نے پیغام دیا ہے, میں خود دیکھ رہی ہوں کہ کیکس, چوڑیاں اور اس کے علاوہ دیگر تحائف جو ہیں عید کے دن یہ لے کر آئی ہیں. انہوں نے اس بات کو فراموش نہیں کیا ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو کہ خوشیوں کا مستحق ہے, اور انہوں نے اپنی جو خوشیاں ہیں وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی کہیں پہ بانٹنی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی لاؤڈ اور کلیئر پیغام ہے کہ ہم اپنے جو خوشیاں مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں اس میں کچھ مخصوص طبقہ ہوتا ہے, انہیں بھولنا بالکل نہیں چاہیے. مہمانوں کی جو آمد ہے اس کا سلسلہ رک نہیں رہا ہے. نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ عید کے روز ان بچوں کو نہیں بھولتے ہیں, ان کے لیے کھانا بھی لے کر آئے ہیں اور کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ رمضان بھر میں جو دسترخوان ہے وہ بچوں کے لیے سجاتے ہیں. تو یہ کیا آپ کی کوئی آرگنائزیشن ہے یا آپ پرائیویٹلی یہ کام کر رہے ہیں؟ بیٹا میری ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے کیئر کلب کے نام سے, اور لاسٹ 4 ایئرس سے ہم بچوں کے لیے آن اینڈ آف کام کرتے رہے.
اور ख़ास طور पे रमज़ान के महीने में हमारा एक छोटा सा दस्तरखान होता है जिस पे गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए रोज़ाना के बेसिस पे खाना अरेंज करते हैं और अपने बच्चों के लिए टाइम ऑन एंड ऑफ जो है बच्चों के लिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें अरेंज करते हैं, जिनमें से एक एक्टिविटी हमारी चांद रात की मीना बाज़ार भी थी। अच्छा, मीना बाजार में तो बच्चियां बहुत खुश हुई होंगी, क्या क्या चीज़ें थी मीना बाजार में? बहुत कलरफुल होता है जी बच्चों के लिए, माशाल्लाह बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, हमारी अपनी फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं और चूड़ियाँ जैसे ईद की मुनासबत से चूड़ियाँ होती हैं, मेहंदी होती हैं, बच्चों ने अपने स्टॉल लगाए होते हैं और बड़े शौक़ से वो आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहती हैं। और खाने का मेन्यू कौन डिसाइड करता है? रमज़ान में तो पकोड़े समोसे चलते हैं, ईद के मेन्यू में क्या होता है? ईद के मेन्यू में जी हमारी तरफ से कोई हमारी नहीं चलती, बच्चों का मेन्यू होता है, जो बच्चे डिसाइड करे वही हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। अच्छा, बच्चों से मैंने पूछा है कि पसंदीदा खाने की चीज़ कौन सी है, तो उन्होंने मैक्रोनी में जवाब दिया। मैक्रोनी के अलावा पिज़्ज़ा है जी उनका फेवरेट, ऑन एंड ऑफ हम करते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों को रोल पराठा, बर्गर्स, ये जैसे सब बच्चों को पसंद होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों की भी मासूम ख्वाहिशें हैं जो हम पूरी कोशिश करते हैं टाइम बाय टाइम पूरी करने की। यानी कि ईद का जो रोज़ है वो मीठा तो करते हैं लेकिन डिलीशियस भी करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली कलरफुल रखने की भी कोशिश करते हैं और जो है ना मकसद यहाँ पे बच्चों के लिए वो सारा कुछ अवेलेबल करना जो हर नॉर्मल बच्चे को अवेलेबल है। तो नाज़रीन, हमने ईद का दिन यहाँ पर गुजारा है। हम ये देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनको सोसाइटी भूलती नहीं है। यहाँ पर जब तक हम मौजूद रहे हैं, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहा है, कोई तोहफे लेकर, कोई केक लेकर, कोई दस्तरखान लेकर। इसका मकसद बताने का ये है कि हर कोई अपने जो ज़िंदगी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इन बच्चों के लिए भी निकालता है। तो ये बहुत मोटिवेशन है मेरे जैसे लोगों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी। अक्सर ये होता है कि लोग मुंतज़िर होते हैं हाथ में रकम रख के या फिर हाथ में कोई तोहफे तोहफ़ रख के, ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम दें तो किसको दें। बेटा लास्ट जैसे मैंने जिक्र किया 4-5 ईयर्स से मैं डिफरेंट जगहों पे गया हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम भी किया है, लेकिन गुडविल कनीज़ ऑर्फनेज जो है, जो फाउंडेशन है, मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट मैं इस फाउंडेशन का पार्ट ही कंसिडर होता हूँ, मैं इनका फैमिली मेम्बर ही कंसिडर होता हूँ। मेरी अपनी फैमिली के लिए ये एक कंफर्टेबल जोन है। मेरे अपने बच्चे यहाँ पर आकर बहुत खुश होते हैं। इस वक्त गुडविल कनीज़ फाउंडेशन ऑर्फनेज की जो वाइस चेयरमैन हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना। डॉक्टर सना जो है, अभी हमने पहले आपको मेजर साहब से मिलवाया और डॉक्टर साहिबा उनकी साहबजादी हैं, तो ये पूरी की पूरी फैमिली ही जो इंसानियत की खिदमत कर रही है। डॉक्टर सना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये सबसे पहले तो मोटिवेशन, सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आई कि वालिदैन भी और फिर उनके बच्चे भी एक ही लाइन में हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके आने का। आई एम वेरी ग्लैड दैट यू केम हमारे ऑर्फनेज में। आई वाज 17, मैं 17 साल की थी जब मैंने ये फाउंडेशन स्टार्ट की थी और हम शुरू से अपने वालिदैन को देखते थे, दे वर वेरी गिविंग, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करना, गिविंग रहना, तो उन्हीं से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, वहाँ से सीखा। और हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं यतीम बच्चों की कफ़ालत करूं, क्योंकि कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, तर्जुमा पढ़ा, तो उसमें एक चीज़ सीखी कि अल्लाह ताला जब हम इस दुनिया से जाएंगे, जो यतीम की कफ़ालत करता है वो नबी पाक के साथ क़यामत के रोज़ यूँ होगा। ठीक है, तो जो हदीस है, तो वो एक शुरू से एक मोटिवेशन थी कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं अल्लाह ताला के सामने बहुत अच्छे तरीके से जाऊँ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड पहले हमारी जो फाउंडेशन है 2000 हमारी 18 में वी स्टार्टेड, एंड वहाँ से हम लोग ऑल ओवर पाकिस्तान फ्री मेडिकल कैंप्स कर रहे थे, क्योंकि मेरी खुद भी मेडिकल की फील्ड थी। आई एम बेसिकली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी फ्रॉम पाकिस्तान, एंड देन आई डिड साइको सोशल फर्स्ट एडिंग ट्रॉमा मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो अमेरिका से, एंड देन जनेवा से मैंने यूथ एज एजेंट ऑफ बिहेवियर चेंज, जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं बच्चों के, उस पर मैंने वहाँ से किया। तो उसके बाद ये था कि ये साथ साथ चीज़ें चल रही थी
اور میں چاہتی تھی کہ بچوں کا ہم آل اوور پاکستان تو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں, فری میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں, ہیلتھ کے اوپر وومن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, مگر یتیم بچے جن کے ساتھ سوسائٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ان کو. ہمارے پاس جو بچیاں آتی ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس, ریپ کیسز, ملٹیپل اور پرابلمس کے ساتھ آتی ہیں. تو ہم نے ایسے سوچا ہم بہت کرٹیکل کیسز لیں گے جن کو ہماری سوسائٹی تسلیم نہیں کرتی, ہم ان کو اپنی بیٹیاں بنائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات جو ہے وہ آپ نے ہمیں بتائی ہے کیونکہ آج عید بھی ہے اور پہلے میجر صاحب سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو عید کے روز بھی اپنے جو کہ کیئر گارڈینز ہیں ان کے پاس نہیں جانا چاہتے. دے وانٹ ٹو اسپینڈ دیئر عید ود یو. تو از دس دا ریزن کہ آپ نے بہت اچھا ایک ان کو سائیکولوجیکلی بھی ٹراما ہیل ہونے کے لیے مدد کی؟ دیکھیں یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے بینگ اے ڈاکٹر. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نو ون وانٹس ٹو گو بیک ٹو دا ٹراما. کوئی بھی واپس اپنے مشکل حالاتوں میں نہیں جانا چاہتا, اور جو یہ بچے ہیں ان کے ساتھ تو بہت ظلم ہو کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت ایزی انوائرمنٹ رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے. پھر سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, ٹراما مینجمنٹ ہم کر رہے ہیں یہاں پہ. ہمارے یہاں پہ کوئی بھی ایسا آرفنیج نہیں ہے جہاں پہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور ٹراما مینجمنٹ کی جائے. ہم وی آر دا اونلی آرفنیج ان پاکستان اوور ہیئر کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ ہر چیز کریں. وی ہیو کلینکل سائیکالوجسٹ, وی ہیو ٹراما مینجمنٹ اسپیشلسٹ, ٹھیک ہے, جو کہ بچوں کو آ کے دیکھتے ہیں اور ان کی ٹراما فزیکلی اینڈ مینٹلی بوتھ ہم لوگ جو ہے وہ بچوں کو ڈیل کریں. وی بلیو ان دس تھنگ کہ کوانٹٹی جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ بینگ ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر کمیونٹی آپ کی فرٹرنیٹی بھی ہے, اور جس طرح سے ہمیں بتایا آپ کے والدین نے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جی. تو ان میں سے کوئی بچے بیمار ہو جائیں یا بیماری کے ساتھ ہی آپ کے پاس آئیں تو پھر ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے کس طرح سے آپ کوشش کرتے ہیں؟ سو بیسیکلی ہمارا جب بچے جو بھی آتے ہیں ہماری ایک پراپر ایویلویشن ہوتی ہے. اس ایویلویشن میں ہماری نیوٹریشن لیول بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ سم ٹائم زیادہ تر بچے ہمارے میل نرشڈ ہوتے ہیں. میل نرشڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کھانے خوراک کی کمی کے ساتھ آتے ہیں. اب جب خوراک کی کمی ہوتی ہے تو اس پہ ملٹیپل اور پرابلمز آ جاتے ہیں, جیسے ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا, ٹھیک ہے, آپ کی آنکھوں کا جو ویژن ہوتا ہے اس کا ویژن کا خراب ہونا, دانتوں کا گرنا, اور ملٹیپل اور پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی. سو وی ایویلویٹ ان دا سینس کہ ہم ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوٹریشن لیول اس کا بچے کا اس لیول کے اوپر ہے. نیوٹریشنسٹ بھی ہماری فرینڈز ہیں, کچھ والنٹیئر بیسس پہ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایویلویٹ کریں اور پھر ان کی جو خوراک میں ان کو چیزیں چاہیے وہ ہم ان کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سیکنڈلی اب جیسے کچھ بچے ہمارے ایسے تھے بیچ میں جن کے بہت زیادہ اینگلز کے, ٹانگوں کے اینگلز کے ایشوز تھے. پھر ہم نے جو اسپیسیفک ڈاکٹر ہوتا ہے جیسے آرتھوپیڈک ہوتے ہیں, جو فزیشنز ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اسپیسیفک پرابلم کے, ان کے ساتھ ماشاءاللہ ہم لوگ ان کو لے کر جاتے ہیں اور پراپر ایویلویشن کرا کے ان کی میڈیکیشنز یا کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو ایوالو کیا ہے, امریکہ اور جنیوا تک گئی ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کیا ہے کہ آپ ان کے کام آ سکیں. تو فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں اپنے اسٹڈیز کے حوالے سے کہ آپ کچھ اور مزید اسکلز سیکھیں وہ جو ان کے کام آئیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جو پڑھائی کا سفر ہوتا ہے وہ تو مجھے لگتا ہے قبر تک بھی ختم نہیں ہوتا. تو دن بہ دن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے تو میں سوچتی ہوں کہ میں جو ہے نا ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کر لوں تاکہ جو ہے نا آن اے لارجر اسکیل ہم چیزوں کو دیکھ سکیں, ہیلتھ کو دیکھ سکیں. اب جیسے ہم ابھی بھی جو پریگننٹ عورتیں ہیں, نیونیٹل ہیلتھ ہے, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں آل اوور پاکستان. ہیلتھ کے اوپر ہم کافی خواتین کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آگے انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہو سکے اس کے لیے ایجوکیشن ضرورت ہو یا کوئی بھی چیز ہو, یہ تو کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. جو کہتے ہیں نا جب تک آپ کی زندگی ہے یہ ایفرٹ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے, ہر انسان ایوالو کرتا ہے, اس کے پلانس بھی جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے ہیں. فیوچر کا کیا ارادہ ہے بچوں کے ساتھ, ان کی عیدیں اور بچوں کے ویسے نارمل ڈیز, ان کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ یہ کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. ہم دن بہ دن کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بیٹر چیزیں انٹروڈیوس کرائیں, بیٹر چیزیں ہم لوگ کریں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے کچھ ٹائم پہلے ہم نے یہ سوچا کہ بچوں کو اب بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, سیلف ڈیفینس کی ضرورت ہے. تو ہم نے سیلف ڈیفینس کلاسز اسٹارٹ کرا دی. تو ابھی ہم جیسے چھٹیاں آ رہی ہیں بچوں کی, سمر بریک ہے,
तो वी आर थिंकिंग कि हम बच्चों को ना बेकिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए सो दैट आगे उनके लिए मल्टीपल बिजनेस भी कर सकती हैं. बहुत सारी और ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो घर में केक्स और ये सारी चीज़ें बना के सेल आउट कर रही हैं. सो हम चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ सस्टेन हो, तो हम उसमें कांस्टेंट हमारा एफर्ट रहेगी कि स्किल्स पे हम फोकस करें और डिफरेंट चीज़ें, जैसे हम बच्चों को एम्ब्रॉयडरी हम अभी से सिखा रहे हैं. हम उनको अभी से जो है वो टेक्वांडो की क्लासेस, क्रोशे की जो क्लासेस हैं वो दिलवा रहे हैं. तो अभी हम नेक्स्ट बेकिंग का सोच रहे हैं. उसके बाद ई कॉमर्स का हमने सोचा हुआ है कि हम विल गो फॉर द ई कॉमर्स, ताकि बच्चे जल्द से जल्द सेल्फ सस्टेन हो. बहुत शुक्रिया आपकी इतनी खूबसूरत बात का. डॉक्टर सना से हमारी मुलाकात हो गई. डॉक्टर सना के इदारे के जो 50 बच्चे हैं, अब हम उनसे मुलाकात करेंगे. किसको कौन सा रंग पसंद है वो सवालात पूछे हैं, किसको क्या खाना पसंद है वो सवालात पूछे हैं, लेकिन ये सवाल भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बड़े होकर बनना क्या चाहते हैं, माशरे में किस तरह से और किस किरदार में फ़ाल किरदार जो है वो अदा करना चाहते हैं. आप बताएं क्या बनना चाहेंगी बड़े होकर? फौजी. ओह माय गॉड, प्रोटेक्ट कर लें कि वॉर्स का ज़माना है, आप किस तरह से बॉर्डर पे चली जाएंगी? जी. गन चलाएंगी जी. या फौज में जाके कोई और आप किरदार अदा करना चाहती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे, नर्स भी होती हैं, आपको गन्स चलानी है? जी. वाओ, वेरी ब्रेव. अच्छा, आपने क्या बनना है? डॉक्टर. डॉक्टर बनना है. कौन सी स्पेशल डॉक्टर आप बनेंगी? आप आइज की, हार्ट की, ब्रेन की? ब्रेन. ब्रेन की. अच्छा. आप बताइएगा क्या बनेंगी? आर्मी डॉक्टर. आर्मी डॉक्टर. एंड यू? टीचर. टीचर बनेंगी. कौन सी टीचर? मैथ्स की, होम इकोनॉमिक्स की, या फिर इंग्लिश की? इंग्लिश. इंग्लिश. ओके, गुड. आप क्या बनोगे? आई वांट टू बी अ फौजी. यू वांट टू बी अ फौजी. सारे फौजी बनेंगे माशाल्लाह. टीचर. टीचर. जी. और कौन से सब्जेक्ट की टीचर? मैथ्स. मैथ्स. तो आगे चल के देखते हैं कि हम मजीद क्या बच्चों से गुफ्तगू करेंगे. कोई सा कुल कमर से मोहब्बत ना जिक्रा तेरा हबी ना पहुंचा सुका में. माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. और ये बच्ची ने नाच सुनाई है. यहाँ पे डिबेटर्स भी हैं और वो बच्चियाँ भी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद है. इस बच्चे का बताया गया है कि इसे पुशअप्स करना बहुत पसंद है. कौन सी बच्ची है आपको? आपका नाम क्या है? आमना. आमना. ईद कैसे मनाई फिर? अच्छी. अच्छा, तो ईद के ऊपर तोहफा मिला? ईदी कितनी मिली? कितनी ईदी मिली आमना? बहुत ज्यादा. कितनी? खुश? आप खुश हो? जी. खाया क्या ईद पर? क्या कुछ. पसंद है खाना आपको? सब कुछ. आपको ईद के दिन क्या खाना पसंद है? सवैया. सवैयाँ ज्यादा पसंद है. आपको ईद के दिन कौन से रंग का जोड़ा पहनने का दिल कर रहा था? ब्लैक. ब्लैक. तो आपने डिमांड की कि मुझे ब्लैक ही जोड़ा चाहिए? मेरे ईद अगले दिन का ब्लैक ही है. ब्लैक है, ठीक है. और आपका? येलो. येलो कलर आपको पसंद. आप ये बताएं कि आपकी जो पसंदीदा डिश है वो कौन सी है? मेरी पसंदीदा डिश मैक्रोनिया. मैक्रोनी पसंद है. तो मैक्रोनी आप में से कोई कुकिंग जानता है? कुकिंग कोई कर लेता है? जी. कौन? समिया पे. कौन है? कहाँ है? जल्दी बताएं. पीछे कौन है? कुकिंग आप करते हो अच्छी? क्या क्या अच्छा बनाते हो? मैक्रोनी. मैक्रोनी. जी. तो ये बताएं कि आपको खुद को कुकिंग के वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं आप बनाना, वो कौन सी है डिश? वो भिंडी है. भिंडी पसंद है. अच्छा, शी इज़ लाइक मी, मुझे भी भिंडियाँ बहुत पसंद हैं. तो बच्चियों से बात करने का सिलसिला जारी है. ईद के हवाले से हमने इनसे बात की है, ये क्या बनना चाहते हैं उनके हवाले से हमने बात की है, और ईद के ऊपर क्या पहनना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, वो भी इन्होंने बहुत ही खुशी से हमें बताया है. 2 बच्चियां हैं हमारे पास जो कि हमें बैतबाजी या फिर जो शेर व शायरी है वो कह रही हैं कि हमें बहुत अच्छी आती है और वो अपनी सलाहियतों के जौहर कैमरे पे दिखाना चाहती हैं. क्या नाम है? जैनब. लारे. क्या सुना रही हैं? पोइट्री. ओके. आगाज़ किया है शायरी का लेकर खुदा का नाम. आगाज़ किया है शायरी का लेकर खुदा का नाम. खिदमत में हो ये तहरीर ये सलाम. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है. कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है. आदत बना लो जो कि कुरान की तिलावत. आदत बना लो जो कि कुरान की तिलावत. अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है.
یہاں پہ سب سے اچھی بات یہ لگ رہی ہے میجر صاحب وہ یہ کہ آپ نے کسی کو ریسٹرکٹ نہیں کیا. کسی کو اگر کوکنگ پسند ہے تو وہ کوکنگ کے حوالے سے بات بھی کر سکتا ہے اور اس کو پریکٹس بھی کر سکتا ہے. اگر کسی کو شعر و شاعری پسند ہے, بعض گھرانوں میں نے دیکھا ہے کہ شعر و شاعری بالکل بین ہوتی ہے اور بچیوں کو خصوصاً اجازت نہیں ہوتی, حالانکہ یہ ایک ادبی فیلڈ بھی ہے. ہم ان کی جو ہے نا جو صلاحیتیں ہیں نا, چھپی ہوئی صلاحیتیں ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کے اندر فنکار یا جو کچھ بھی اندر ان کے صلاحیتیں ہیں وہ باہر ہیں, اور ان کو کانفیڈنس آئے, تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جی یہ بچے بیکورڈ ایریے کے ہیں یا کوئی اس طریقے سے, کیونکہ یہ میجر سلیم کے بچے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے گرومنگ ہوگی کہ جس طریقے سے میں خود سیکھ چکا ہوں یا میرے بچے سیکھ رہے ہیں. تو ان کو ہم نے کھلی ہی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو سیکھنا چاہیں, جو کرنا چاہیں وہ کریں. کوکنگ کا ہے, پڑھائی ہے, جو بننا چاہیں وہ انشاءاللہ ہم ان کو ہائیسٹ ایجوکیشن تک, ایون پی ایچ ڈی کوئی بچی کرنی چاہے گی تو ہم کرائیں گے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, عید پر آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اور بچیوں سے خصوصاً یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے ایریا جانا پسند کریں گے, ناردرن ایریا, تو کہاں لے کے جائیں گے اس مرتبہ؟ اس مرتبہ ہم لوگ ان کو پھر کشمیر لے کے جائیں, کشمیر لے انشاءاللہ, کیونکہ پچھلے سال بھی ہم گئے تھے, بچوں نے بڑا انجوائے کیا, بڑا خوش ہوئے. ہفتے بعد آئے تھے ہم لوگ واپس, تو یہ آنا نہیں چاہ رہے تھے, ان کا دل نہیں کر رہا تھا. تو ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو اسی ایریا میں لے کے جائیں تاکہ اور انجوائے کریں, کیونکہ ادھر جو ہے نا میری بیٹی, ان کے سسرال بھی ہیں, اور ادھر ہمیں یہ ایج ہے کہ ہمیں آسانی رہتی ہے وہاں جا کے. تو یہ اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, ہاں جب جی, ٹریولنگ کرنی ہو تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ہو جاتے ہیں ایڈجسٹ, گاڑیاں ہائر بالکل. کر کے لے جاتے ہیں, ہم ویگن جو ہے نا ہائر کر لیتے ہیں, اس میں بٹھا کے جاتے ہیں, سارے بچے راستے میں بھی ایون چیزیں دکھاتے جاتے ہیں اور بچے انجوائے کرتے ہیں. ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم رکتے ہیں, پھر کسی جگہ پہ چائے ہوتی ہے, کسی جگہ پہ جوس ہوتے ہیں, لیز ہوتے ہیں, اور اس طرح کا کرتے تاکہ بچے انجوائے کریں اور ان کو یاد رہے, اور پھر ہم آ کے کہتے ہیں اس پہ ایسے لکھو. ٹھیک ہے, کوئی ایک ایسی خواہش جو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو اور اس خواہش کو پورا ہونے میں ابھی دیر ہو؟ ان کی خواہش ہے کہ ہم لوگ عمرہ کریں, اور ہماری بڑی دعا بھی ہے, کوشش بھی ہے کہ ہم ان بچوں کو, سب بچوں کو ایسا ٹائم آئے کہ ہم ان کو عمرے پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے, اور اللہ کرے گا اور ہو جائے گا ایسا کام انشاءاللہ. یہاں پہ ایک بچی ہیں ماہنور جو کہ ہمیں نعت سنانا چاہتی ہیں. سب سے پہلے ماہنور یہ بتائیے کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا. کیا کھایا آپ نے؟ آج میں نے میکرونی کھائی اور کھیر. میکرونی اور کھیر کھائی. اب آپ سنائیے اپنی نعت. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر, مدینے میں پھر روتا ہوں آؤں تیرے در پر مدینے میں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار, ہو کرم سرکار اب تو ہو
گئے غم بے شمار. جزاک اللہ، سبحان اللہ. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا عید اسپیشل شو جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرینز پر آپ نے دیکھا، اور ان بچوں کے ساتھ آج ہم نے اپنی میٹھی عید کی خوشیاں شیئر کی ہیں، بلکہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں اور اپنی عید کو چار چاند لگائیں اور ہم خوش ہوں ان بچوں کے ساتھ. اور ان کے منتظمین کو میرا سلام ہے، اور یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ 2 انگلیوں کے برابر اس پاک ہستی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس طرح کے لوگ جو کہ بچوں کی کفالت کرنے میں، یتیموں کی کفالت کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے ضرور اپنی عید پہ یاد رکھنا ہے، اور جتنی زیادہ کوشش ہو سکے ہمیں ڈونیشن بھی کرنی ہے. تو آپ سب سے میں اجازت چاہوں گی. آپ نے اب کشمیر بھی جانا ہے، یہ کشمیر جا رہے ہیں اپنی عید منانے کے لیے. ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے. مجھے مدیحہ عابد علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.